اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفال قالوا وما الفال قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم یہ سفر کا مہینہ ہے اور سفر کے مہینے کو ہمارے یہاں غالباً خالی بھی کہتے ہیں۔ دیہاتوں میں جو عورتوں میں مہینوں کے نام مشہور ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس میں سفر کو خالی، اور خالی سے مراد یہ کہ خیر سے خالی ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ اور عربوں میں بھی اس مہینے کو جو محرم کے بعد آتا ہے سفر، اس میں وہ شادیاں نہیں کرتے تھے، اس کو منحوس سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کسی جگہ میں کوئی نحوست ہوتی ہے، نہ کسی دن میں اور نہ کسی مہینے میں، جس کو ہم بدفالی بھی کہہ دیتے ہیں، نیک فالی اور بدفالی۔ آپ نے فرمایا کہ نحوست جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ البتہ آدمی نیک فالی لے سکتا ہے، کسی کا اچھا نام سنا اس سے نیک فالی لے لی، کہیں سفر کر رہے ہیں پوچھا کون سا علاقہ ہے اور نام ایسا ہے کہ اس کے معنی اچھے ہیں تو اس سے نیک فالی لے لی۔ لیکن نحوست لینا، نحوست بدشگونی، یہ اسلام کے اندر منع ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی امتحان دینے جا رہا ہے اور اس نے کسی سے سنا کہ وہ کسی کو بلا رہا ہے کہ یا نجیح، نجیح کے معنی کامیاب ہونے کے، تو وہ خوش ہو سکتا ہے کہ اچھی بات ہے، اچھا لفظ ہمارے کانوں میں پڑا، انشاءاللہ اچھا امتحان ہوگا، کامیابی ہوگی۔ یا کوئی آدمی کسی اور اپنے کام کے لیے جا رہا ہے، اس نے یا راشد سن لیا، راشد کے معنی بھی اچھے ہیں، رہنمائی کے، اس سے وہ خوش ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی رزق کی تلاش کے لیے نکلے، اس نے کسی کو سنا کہ کوئی کہہ رہا یا رزاق، تو اس سے وہ نیک فالی لے سکتا ہے۔ لیکن اس کے خلاف بدفالی لینا، نحوست لینا، یہ شریعت کے اندر منع ہے۔ واجد کے معنی پانے والا، کوئی آدمی کوئی سامان ڈھونڈ رہا ہے، اس کا کوئی سامان کھو گیا، اس نے کہیں سے آواز سنی یا واجد، اے پانے والے، تو اس سے وہ خوش ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارا سامان مل جائے یا جو چیز ہم تلاش کر رہے ہیں وہ مل جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں اس سے نیک فالی لی جا سکتی ہے، لیکن بدفالی لینا اور بدشگونی لینا یہ اسلام کے اندر منع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتفاءل ولا یتطیر وکان یحب الاسم الحسن، کہ آپ موقع بموقع نیک فالی تو لے لیتے تھے کسی کا اچھا نام سن کر کے، لیکن آپ کبھی نحوست کسی سے نہیں لیتے تھے کہ کوئی چیز گزر گئی سامنے سے، بلی گزر گئی، نیولا گزر گیا، الو بول گیا گھر میں، اس سے آپ کبھی نحوست نہیں لیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ مکہ والوں نے کئی لوگوں کو بھیجا بات چیت کے لیے۔ پہلے بدیل ایک صاحب آئے، بات نہیں بنی۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود آئے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن بات نہیں بنی، معاہدہ جو طے ہونا تھا بات نہیں بنی۔ اس کے بعد حضرت سہل بن عمرو
یہ بھی صحابی ہوئے بعد میں، ان کو بھیجا مکہ والوں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل اللہ لکم من امرکم، اللہ نے تمہارے معاملے کو آسان کر دیا، سہل کر دیا، کیونکہ سہل نام سے آپ نے وہ نیک فالی لے لی۔ اگرچہ آپ کے ہر چیز میں وحی شامل ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں القاء ہوتا تھا، اسی اعتبار سے آپ کوئی فیصلہ لیتے تھے، لیکن بہرحال آپ کا یہ جملہ بھی بہت معنی خیز ہے کہ سہل اللہ لکم من امرکم، کہ اب یہ سہل آئے ہیں، اور سہل کے معنی آسانی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ معاملہ اب آسان ہوگا، چنانچہ معاملات طے ہوئے اور صلح حدیبیہ میں وہ معاملات آپس میں طے ہو گئے، معاہدہ ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی مشن میں بھیجتے تھے، کسی علاقے میں بھیجتے تھے، تو آپ اس کا نام پوچھتے تھے۔ اگر نام اچھا ہوتا تھا تو خوش ہوتے، اور اس اچھے نام کے اثرات آپ کے چہرے پر پڑتے تھے، چہرے سے نمایاں ہو جاتا تھا کہ آپ خوش ہو گئے۔ اور اگر اس کا نام اچھا نہیں ہوتا تھا، اس کے معنی اچھے نہیں ہوتے تھے، تو ناگواری کے اثرات بھی آپ کے چہرے پر نمودار ہو جاتے تھے۔ جب کسی علاقے پر پہنچتے آپ پوچھتے کہ کون سا علاقہ ہے، کیا ہے؟ لوگ بتاتے اگر اچھا نام ہوتا تو چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہوتے، اور اگر اس علاقے کا برا نام ہوتا تو چہرے پر ناگواری کے اثرات ہوتے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اوقات کو گزارنا چاہیے، اور کیسے ناموں کا کیا دخل ہے کہ نہیں ہے۔ اور بدشگونی اور نیک شگونی کے تعلق سے آج ہمارے ہاں بہت عجیب و غریب صورتحال ہے، عورتوں میں اور لوگوں میں۔ کسی کے ہاں کوئی بیمار ہو گیا، کبھی کاروبار فیل ہو گیا، کبھی کسی مکان میں منتقل ہوئے، تو فوراً اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں کہ شاید مکان پھل نہیں رہا، یا اچھا یہ بھی کہہ دیتے ہیں لوگ کہ ہم ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، جب سے آئیں وہ چیز ایسی ہو گئی، جب سے دکان ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا۔ تو یہ جو ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ خود ایک یقین کی کمی ہوتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتایا، آگے انشاءاللہ ہم اس کو بتائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک شخص ہے، آپ نے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا کہ میرا نام جمرہ ہے۔ جمرہ کے معنی انگارے کے آتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا کہ شہاب۔ شہاب کے معنی بھی لپٹ، انگارے کے آتے ہیں۔ پوچھا کس جگہ کا رہنے والا؟ اس نے حراقہ، عربی میں حراقہ کے معنی جلن، جلنے والی چیز۔ پھر پوچھا کہ محلہ تمہارا کہاں؟ اس نے بحرۃ النار، دریا کا سمندر، یعنی اس طرح کے عربی میں جو نام لیے۔ اسی طرح فرمایا کہ کس علاقے میں؟ اس نے کہا ذات لظا، لظا کے معنی بھی لپٹ، آگ۔ تو فرمایا کہ جاؤ گھر میں جا کر دیکھو آگ تو نہیں لگ گئی۔ اب یہ ایک لطیفہ بھی ہو سکتا ہے، واقعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حدیث کا ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض کتابوں میں آتا ہے جب وہ گیا اپنے گھر میں تو دیکھا گھر خاکستر ہو چکا تھا، جل چکا تھا، کیونکہ آگ ہی آگ صبح سے شام تک، نام دادا کا نام، علاقے کا نام، گھر کا نام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے کہ اچھے نام ہونا چاہیے۔ اصل میں عرب کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ الاسماء من السماء، کہ نام جو ہے یہ آسمان سے ہوتے ہیں، اور ان کے مزاج میں شدت زیادہ تھی، سختی زیادہ تھی، اس لیے وہ اپنی اولادوں کا جو نام رکھتے تھے اپنے علاقے کا، قبیلے کا، وہ اسد، اسد کے معنی شیر کے آتے ہیں۔ اسی طرح کلب، آپ دیکھیں بہت سارے قبیلے، بنو کلب کی بکریاں، حدیث میں آتا ہے کلب کے معنی کتے کے آتے ہیں، بنو کلب۔ اسی طرح زیبن کے معنی بھیڑیا کے آتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے نام اس طرح کے رکھتے تھے، شیر ہے، کتا ہے، بھیڑیا ہے۔ اور اس کے اندر مطلب کیا ہوتا تھا کہ یہ دشمن سے لڑنے والے، مقابلہ کرنے والے۔ شیر نام رکھیں مطلب دشمن سے لڑنے والے، کتا دشمن سے لڑنے والا، بھیڑیا دشمن سے لڑنے والا، اس طرح کے وہ نام رکھتے تھے۔ اور اپنے غلاموں کا نام رکھتے تھے کہ راشد، نجیح، اچھے اچھے نام رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں غلام جو ہے وہ خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے،
اور ہمارے جو اولاد لڑکے ہیں وہ لڑنے کے لیے ہیں دشمنوں سے، تو اس لیے ہم اپنی اولادوں کا نام تو اس نام پر رکھتے ہیں جن کے اندر شدت ہو، قوت ہو، لڑائی جھگڑے کا مفہوم ہو، اور غلاموں کا نام ایسا رکھتے ہیں جس کے اندر اطاعت ہو۔ یہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کی سوچ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تبدیل کیا اور بدلا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہم جس گھر میں گئے ہمارے بہت سارے بچے تھے، اچھا خاصا گھرانہ تھا، افراد کم ہو گئے، یعنی انتقال ہو گیا، مر گئے، اور ہمارے پاس دولت تھی، وہ دولت بھی کم ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ضرور زمیمہ، اگر تمہیں وہ علاقہ یا وہ گھر سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو چھوڑ دو۔ دیکھیے اصل عقیدہ تو یہی ہے کہ اس کو بھی نہ چھوڑے آدمی، جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ذہن میں کھٹک پیدا کرتی ہے، جب بھی آدمی آتا ہے جاتا ہے دل میں کھٹک سی ہوتی ہے، پھر اس میں سکون نہیں ملتا۔ کوئی مکان لیا، آتے ہی ایک دو موتیں ہو گئیں۔ اب جو پکے یقین والے عقیدے والے ہوتے ہیں ان کو صحت پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ذرا ڈھلمل ہوتے ہیں وہ ہر وقت داخل ہوتے ہیں، بس رات دن یہی تذکرہ ہوتا ہے کہ یار مکان پھلا نہیں کیا، دکان پھلی نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ابھی کبھی ایسا ہو جائے تو پھر اس کو تبدیل کیا کرو۔ یہ آپ نے ایک تدبیر بتائی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی علاقہ یا کوئی گھر یا کوئی دکان منحوس ہوتی ہے، بلکہ ایک آپ نے تدبیر یہ بتائی کہ اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ دن رات تمہارے ذہن پر وہی چیز تسلط رہے گی، وہی چیز تمہارے ذہن میں بار بار آئے گی۔ تو اس لیے کسی بھی نام سے بدفعلی لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ کبھی سائیکولوجی اعتبار سے علاج کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا دکان اور مکان ایسا محسوس ہو تو اس کو تم بدل دیا کرو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناموں سے ایسا کچھ یعنی بدشگونی یا بدفعلی لینا درست نہیں ہے۔ ناموں کے تعلق سے کہ اپنے بچوں کے نام بھی اچھے رکھنا چاہیے، بہت اچھے بھی نہیں ہوں، پتہ چلا کہ اس میں بہت زیادہ عبادت کا مفہوم ہے، جائز ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے بہت زیادہ پسند نہیں کیا۔ بہت اچھے نام ہوتے تھے ان کو بدل کر کے نارمل کر دیتے تھے، متقی نام رکھ دیا کسی کا، اعظم نام رکھ دیا بہت بڑا، یہ سارے نام حضور علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، اگرچہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اپنے ان ناموں کا جو اثر، ناموں کی جو میننگ ہوتی ہے ان کا جو اثر ہے اس کا بھی بہرحال کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے۔ ایک صحابی کو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اپنے ہی خاندان کا کہ میرے دادا کا نام حزن یا حزن تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے ان کا نام بدل کر کے کچھ اور نام رکھا، کیونکہ حزن کے معنی غم کے آتے ہیں۔ اب آپ اگر عربی سے واقف نہیں ہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ عربی زبان کے جاننے والے ہیں تب تو بڑی الجھن سی ہوگی۔ جیسے آپ کو اردو میں رکھ دیا جائے پریشانی، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کو کوئی بلائے کہ پریشانی ادھر آؤ، یا غم ادھر آؤ، یا مصیبت ادھر آؤ، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کو کوئی بولے مصیبت ادھر آؤ، تو ہم چونکہ معنی سے واقف نہیں ہوتے اور ناموں میں عربی الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن عربوں میں وہ گویا نام اور اس کا میننگ وہ ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب حزن کے معنی سختی کے آتے ہیں، حزن کے معنی غم کے آتے ہیں، ضمہ جب ہوگا پیش، اور حزن کے معنی سختی کے آتے ہیں، تو ان کا نام حزن یا حزن تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی نام بدل دو، فلاں نام رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے دادا نے جو نام رکھا ہے میں اس کو نہیں بدلوں گا۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس کا اثر یہ رہا کہ ہمارے پورے خاندان میں ہمیشہ پریشانی پریشانی رہی، جب دیکھو کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو یہ پریشانی، کسی کو وہ پریشانی، ہمارے اس دادا کی تھوڑی سی نادانی کی وجہ سے یہ اثر رہا۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب مشورہ دیا تھا تو مانا کیوں نہیں؟ لیکن وہ حضرات ہم سے زیادہ واقف تھے کہ حضور کی کیا چیز ماننے کی اور کیا چیز نہ ماننے کی۔ حضور علیہ السلام کا حکم وہ تو ماننا ضروری ہے، اگر کوئی نہ مانے حضور کے زمانے میں تو وہ کافر ہو جائے گا، اور آج کے زمانے میں اگر کوئی نہ مانے اور اس کی نیت ہو کہ حضور کا یہ حکم اس لیے نہیں مانتے تو آج بھی کافر ہو جائے گا۔ لیکن عملی کوتاہی کی وجہ سے فاسق تو ہوتا ہے، کافر نہیں کہیں گے۔ بہت سارے مسلمان نافرمان ہیں، کافر نہیں کہیں گے، لیکن اگر یہ کہ نہیں حضور کا یہ فرمان ہے اس لیے میں نہیں مانتا تو اسی وقت کافر ہو جائے گا، چاہے وہ اس زمانے کا ہو چاہے اس زمانے کا ہو۔ تو ان کا منشا
حضور علیہ السلام کی نافرمانی نہیں تھی، آپ نے آرڈر نہیں دیا تھا بلکہ آپ نے مشورہ دیا تھا، اور مشورہ ماننا مستحب ہے، نبی کا مشورہ کوئی مانے تو مستحب ہے، نہ مانے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے، حضور علیہ السلام نے وہ آزاد ہوئیں اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو اختیار کیا شوہر سے، کچھ قانونی ایسی چیزیں ہوتی ہیں شریعت کی کہ عورت اپنے آپ کو آزاد کر سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اپنے سابقہ شوہر کو یعنی انہی سے نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی حکم نہیں مشورہ ہے۔ فرمایا پھر میں نہیں مانتی۔ آج کے دور میں آدمی تو فوراً کہہ دے گا کہ کافر ہو گئے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سامنے اتنی بڑی بات کہہ دینا۔ اگر کوئی آج بیٹا باپ کے مشورے کو نہ مانے تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ نافرمان کہیں کا۔ لیکن وہ حدود سے واقف تھی، کون سی چیز ماننے کی، کون سی چیز ماننے کی نہیں۔ انہوں نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ نے کہا مشورہ۔ پھر میں نہیں مانتی، اگر مشورہ ہے تو پھر میں نہیں مانتی۔ لیکن حضور نے نہیں ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی، میں مشورہ دے رہا ہوں اور تم اس کو انکار کر رہی ہو، کیونکہ مشورے کے آداب سے سب واقف تھے کہ مشورے میں بندے کو آپشن ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے مانے اور چاہے نہ مانے۔ بہرحال انہوں نے حضور کے مشورے کو نہیں مانا، اور منشا کیا تھا؟ دو باتیں تھیں۔ ایک تھی کہ میرے دادا نے جو نام رکھا ہے، اب دادا نے نام رکھا ہے تو اب دادا کا نام ہٹائیں کیسے؟ اور دوسری یہ کہ حزن کے معنی سختی کے آتا ہے، غم بھی کی آتے ہیں لیکن سختی کی بھی آتے ہیں۔ اور کوئی جو نام بتایا تھا اس کے معنی زمین، یعنی جو نرم کے معنی اس میں کیا ہے؟ کوئی روندنا۔ اگر معنی سہل ہوں گے، نرم ہوں گے تو اس کے معنی روند دینا یا ایسی کوئی مفہوم ہوگا۔ اور حزن کے معنی سختی کے آتے ہیں۔ زمین کیا ہے؟ وہ روندی جاتی ہے، اس پر آدمی مکان بناتا ہے، پھاوڑے سے اس کو کھودتا ہے۔ تو اس طرح ان کے اندر یہ تھا کہ ہمارے اندر سختی ہے۔ بہرحال نیا جب نئے اسلام قبول کرتے تھے تو بہت سارے صحابہ بھی آداب سے واقف نہیں تھے۔ یہ دیکھیے ایک الگ چیز ہے، حضور علیہ السلام کا احترام، آپ کا فرمانبردار وہ ہونا، نبی ماننا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک جو ادب کا تعلق ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور سارے آداب وہ واقف ہو جائے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام شروع میں اسلام قبول کرتے تھے، لیکن وہ آداب مجلس، آداب نبی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان سے اتنی واقفیت نہیں ہوتی تھی کہ اگر ہم مشورے پر بھی عمل کر لیں گے تو 4 چاند لگ جائیں گے، ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے۔ ادھر سے نہیں کہ شروع کا مسئلہ تھا۔ بہرحال نام نہیں بدلا اور پورے خاندان میں وہ چیز رہی، اور وہ ان کے پوتے نے کہا کہ بھائی دادا نے زحمت پیدا کر دی، پورے خاندان میں ہمارے لیے اس کا اثر رہا۔ تو ناموں کے اندر بھی یہ چیز ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ، مرضوں کے اندر تعدی نہیں ہے کہ ایک کو لگا دوسرے کو، الا ہے کہ کچھ بہت مخصوص مرض ہوتے ہیں، وہ بھی اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کوئی تعدی نہیں ہوتی، چاہے وہ کورونا ہو چاہے کچھ اور ہو، لیکن احتیاط کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم تدبیر اختیار کر لو۔ اسی طرح نحوست، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، یہ بھی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ اس کا بھی منشا یہی کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو پیدا کیا، تم اللہ کی عظمت کو پہچانو۔ اسی لیے جب یہ چاند گرہن ہوتا تھا یا سورج گرہن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تاکہ اللہ کی یاد ہو، اللہ کی عظمت کا اور مزید تصور ہو، انسان کے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت بسے، نئے کہ آدمی اسے بدشگونی لینے لگے، بدفعلی لینے لگے۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ جو سفر کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سے لوگ سفر میں شادیاں نہیں کرتے، بلکہ محرم میں اب تو ہونے لگی، بہت سے لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے تھے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ سارے دن اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سارے ایام اللہ کے پیدا کیے ہوئے، نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی جگہ۔ اگر منحوس ہوتا ہے تو خود انسان کے اپنے اعمال منحوس ہوتے ہیں، ان اعمال کی بنیاد پر آدمی پر نحوست آتی ہے۔ کوئی دن، کوئی مکان، کوئی مہینہ، کوئی سال، یہ چیزیں منحوس نہیں ہوتی۔ تو ہمیں بھی اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ان حدیثوں کی روشنی میں مزید اپنی معلومات کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے لوگ آتے ہیں، بس آپ شادی کیا تو یہ ہو گیا اور مکان لیا تو یہ ہو گیا۔ وہ کہتے ضرور یہ ہیں کہ ہم ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے اور ہم تو ایسا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ایک ایسا چور ہوتا ہے، ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں چیزیں کھٹکنے لگتی ہیں۔ کتنے لوگ بدیاں باندھتے ہیں، تعویذیں باندھتے ہیں، سب کیا چیزیں ہیں؟
بھائی ٹھیک ہے کوئی بچہ ہے نہیں پڑھ پاتا تو آپ نے قرآن کی یا حدیث کی کچھ آیات لکھ کر کے باندھ دیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم زبان سے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے کہ آپ تعویذ باندھیں؟ نوچ ناچ کی پھر کن چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بچہ ہے 2 سال کا 3 سال کا نہیں پڑھتا، باندھ دیجئے۔ لیکن یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ خود ہمارے عقیدے کی کمی ہے۔ کہیں دیکھیں تو لیمو لٹک رہا ہے، کہیں مرچیں لٹک رہے ہیں، کہیں دکان میں یہ لگا ہوا ہے، کہیں وہ لگا ہوا۔ ہم بڑے بڑے تغرے لگا لیتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی۔ دکانوں میں آیت الکرسی لگا دی، قل لگا دیا، کچھ لوگوں نے کہا بھائی یہ ٹانگ دو تو یہ ہو گیا، اور وہی مسئلہ ہے کہ جو ہونا تھا وہی ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے بھیا یہ قل سے کچھ ہونے والا نہیں جب تک کہ ہم خود نہ پڑھیں۔ وہ آیت الکرسی و قل کیا، وہ تو پورا پورا قرآن ہی رکھا رہتا ہے، وہ بند اور کھلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا بند ہے تو برکت نہیں، کھول دیا تو برکت آ گئی؟ تو جب پورا قرآن موجود ہے گھروں میں دکانوں میں تو خالی وہ تغرے لٹکانے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ دکانوں میں وہ سب لگے رہتے ہیں قل واللہ۔ نیت یہاں پر کیا ہوتی ہے کہ برکت، ارے برکت تو پڑھنے سے آدھی پڑھنا چاہیے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا یہ ٹانگ دو، وہ ٹانگ دیا، کسی نے کہا اتار دو تو اتار دیا۔ یہ سب چیزیں عقیدے کی گڑبڑی ہیں۔ انسان کو عقیدے کے اعتبار سے بڑا ٹھوس سالڈ ہونا چاہیے، اس کو بہت پختہ ہونا چاہیے۔ جو پڑھنا اسے پڑھے، روزانہ دکانوں میں پڑھے، مکان میں پڑھے، یہ نہیں کہ یہ ٹانگ دیا وہ ٹانگ دیا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی اپنے ڈائنگ روم پر اسلامی علامت کے نام پر ٹانگ دیجیے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ آپ بیت اللہ کی وہ آتی ہیں، مسجد نبوی کی آتی ہیں، کچھ آپ وہاں مقصد برکت وہ نہیں ہوتا، وہ دیکھ اسلامی سمبل ہوتا ہے بھائی، اسلامی علامت کے طور پر وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ وہاں یہ مسئلہ نہیں کہ ہم نے یہ ٹانگے ہوئے اس لیے کہ یہاں پر برکت آئے، خیر آئے، اتار دیں گے تو صاحب برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدوں کو بڑا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کے عقیدے بڑے کمزور سے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک حادثے میں زمین کھسکنے لگتی ہے، ڈر یہ لگتا ہے کہ اس بندے کو تلقین کیسے کی جائے صبر کی، بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ اس کے دل میں کچھ آ نہ جائے، کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا اگر تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ اس کو کیسے تسلی کے الفاظ کہے جائیں، بس یہ کہ بھائی اللہ کی طرف سے۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ دل سے کچھ اللہ سے ناراض سا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کچھ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے لیکن زبان سے وہ نکال نہیں پا رہا۔ یہ سب کمزور ایمان کی دلیلیں۔ ایمان مضبوطی میں 1 کا مرنا 10 کا مرنا، تباہی ہونا، زلزلے آنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ زندگی اور موت سب اللہ کے حوالے ہے۔ مکان بنے تو بگڑے تو کیا لینا دینا، زلزلہ آئے تو نہ آئے تو کیا لینا دینا، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بچ جائے تو کیا لینا دینا، 1 مرے 10 مرے تو کیا لینا دینا۔ ایمان تو اس طرح کا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ ذرا ذرا میں آدمی ڈاماڈول ہونے لگتا ہے، اچانک آگ لگ گئی ڈاماڈول ہو گیا، ایمان اس کا کانپنے لگتا ہے، تھر تھرانے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کے جائزے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا چور دروازہ ہے، حقیقی بات یہ ہے، بڑا چور مسئلہ ہے یہ۔ ابھی اگر کچھ ہو جائے تو فوراً ہم عجیب عجیب شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کیا چیز ہے بھائی یہ؟ کیا اس کا مطلب ایمان کے اندر ہمارے اندر نہیں ہے؟ اگر اللہ کا ایمان، اللہ کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی ہیں تو حادثات کیا معنی ہے؟ صدمہ ہونا ایک الگ چیز ہے، وہ ایک فطری چیز ہے، لیکن اندر سے دل کی کیفیت بدل جائے اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایمان والے کی دل کی کیفیت کبھی نہیں بدل سکتی۔ تو بہرحال یہ چند باتیں سفر کے تعلق سے کہی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔